وارثان مظلومین۔ دوستو، ان مظلوموں کے کچھ ورثہ ایسے بھی رہے ہیں جن کے سامنے ماضی کی حیثیت حال جاری جیسی تھی۔ وہ بھی ان مظلوموں علیہم الصلاۃ والسلام ہی کے بیٹے تھے جن کے سامنے یہ چاروں منظر ہمہ وقت رہتے تھے، یعنی بکھری ہوئی لاشیں، روتی ہوئی مجبور دادیاں، ویران گھر۔ یہ سارے مناظر ان سے بھی فریاد کرتے تھے کہ ہماری بحالی کے لیے کچھ تو کریں، مگر رضائے الہی میں مداخلت کو جائز نہ سمجھنے والے بیٹے خاموشی سے خون کے آنسو بہا کر رہ جاتے تھے، اور رونے اور رلانے کے علاوہ ان کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ جب کوئی شخص ان بیٹوں میں سے کسی کے سامنے عرض کرتا کہ آپ انتظام کیوں نہیں لیتے، تو جواب میں رو کر یہی فرماتے کہ انتقام نہ لینے کی واحد وجہ قلت انصار ہے، یعنی مظلوم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کی دستار کے وارث صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ اب تو بنی امیہ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں اور بنی عباس کی جڑیں ابھی مضبوط ہی نہیں ہوئیں، آپ اعلان خروج فرمائیں تو آپ کی ابدی حکومت کا قیام ممکن ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس 16 عدد مخلص انصار موجود ہوتے تو واللہ ہم ایک لمحہ بھی گھر میں نہ بیٹھتے اور تلوار انتقام بلند فرما لیتے۔ یعنی ان کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا کہ ایک طرف اجداد طاہرین علیہم الصلوات والسلام کی بے کفن و بے انتقام لاشیں سامنے زمین پر بکھری ہوئی تھیں، دوسری طرف روتی ہوئی نبی زادیاں حسرت سے طلب انتقام میں مصروف تھیں، تیسری طرف اجڑے ہوئے گھروں کا تقاضا تھا کہ انہیں آباد کیا جائے، چوتھی طرف ان مظلوموں کی بحالی اور انتقام سے بے خبر اپنے مادی مسائل کی دلدل میں پوری طرح غرق شیعہ ہر چیز میں اپنا فائدہ ڈھونڈنے میں مگن، ہر عمل کی جزا و ثواب کے پیچھے بھاگنے والے، ہر نیکی و عمل پر اپنا الو سیدھا کرنے والے۔ ان کی مثال ایسے خود غرض کی تھی کہ جس نے سن رکھا تھا کہ دعائے غریق یعنی ڈوبتے ہوئے آدمی کی دعا جلدی سنی جاتی ہے، اور اس نے کسی مومن بھائی کو ڈوبتے دیکھا تو اس ڈوبنے والے نے کہا بھائی مجھے بچا لو، تو اس شخص نے کہا بھائی تمہاری دعا منظور ہونے کا وقت ہے، ذرا میرے گھر بار کی سلامتی کی دعا تو کرتے جاؤ، میرے مال میں برکت ہو۔ وہ کہے میں مر رہا ہوں مجھے بچاؤ، اور وہ کہے میری دکان کے حق میں بھی دعا کر دو کیونکہ تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی، تم تو مومن ہو اور ڈوب رہے ہو۔ دوستو، خاندان پاک کے مقدس افراد کے لیے یہی مسائل تھے کہ ایک طرف ایسے خود غرض دوست تھے جو شہیدوں کی لاشوں پر اپنے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اور انہیں اپنی اغراض کی تکمیل کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، تو دوسری طرف دشمن ہی دشمن تھے جو عزاداری اور مقاصد عزا کو پوری طرح مٹانا چاہتے تھے۔ اس لیے ان بیٹوں کے لیے کوئی راستہ تھا ہی نہیں، اور وہ سوائے رونے اور رلانے کے کر بھی کیا سکتے تھے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عزاداری کا قیام فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر ان مظلوموں علیہم الصلوات والسلام کی کوئی نصرت نہیں کر سکتے تو ان کے احسانات کو یاد تو رکھو، ان کے غم میں آنسو تو بہا لیا کرو، دیکھو مظلوم کو رونے میں بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن مسافرت میں فوت ہو جائے تو اس کی لاش پر رونے کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ ان مظلوموں کو ایک مسافر مومن سمجھ کر ان پر آنسو بہا لیا کرو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی شکل ہی بنا لو تو جنت کے ہم ضامن ہوں گے۔ دیکھو ان مظلوموں پر 4 آنسو بہانے میں تمہیں کیا زحمت ہوگی، 4 آنسو نہیں تو اتنا ہی رو لیں کہ مچھر کا ایک پر تر ہو جائے تو بھی ہم جنت کے ضامن ہو جائیں گے، اور اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، یعنی کچھ تو کرو کہ جن سے ان کی یاد تازہ رہے۔